پھر الٹیمیٹلی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ورچولی وی آر لیونگ ان اے کلونیل پیریڈ. تو میں اس لیے آپ سے گلہ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کے گروپ اندھیروں اور تاریکیوں سے لڑتے گزرا ہے. آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگر اس کے لیے کوئی ایک اینٹ بھی رکھ سکا تو اس کے لیے میں شروعات ضرور کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ. آج میرے پاس ایک بہت عظیم شخصیت گیسٹ آئے ہیں. پاکستان کے بار کے چند 2-3 ستونوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت جنگ لڑی ہے پاکستان میں رول آف لاء کے لیے. عابد ساقی صاحب. عابد صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. عابد صاحب کی خیر کسی انٹروڈکشن کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ یہ ماشاءاللہ وائس چیئرمین رہ چکے ہیں پاکستان بار کونسل کے، لاہور بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور جو دو بہت بڑے ہمارے جو ستون ہیں بار کے گروپس ہیں، ایک حامد خان گروپ اور ایک اسما جہانگیر یا اسما جلانی گروپ، ان میں یہ اسما جلانی گروپ کے ہیں، اور انہوں نے بہت جدوجہد کی جیسے میں نے کہا. تو ان سے ایک صرف ڈائریکٹ سوال آپ سے یہ ہے عابد ساقی صاحب، موجودہ حالات میں کہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت طاقتور فورسز ہیں جو پاکستان کے اوپر قبضہ ہے، جس کے اندر فوج ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیا وہ کوشش کریں گی کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ 2 صوبوں میں 90 دن میں الیکشن ہو، اس کو کسی طریقے سے سبورٹ کریں، ان الیکشن نہ ہونے دیں، کوئی مارشل لا لگانے کی کوشش کریں، کوئی ٹیکنوکریٹ لانے کی کوشش کریں، کوئی کسی قسم کی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، الیکشن کو ڈیلے کریں، یا کسی بھی حربے سے الیکشن نہ ہو؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ہمارے جج اور ہماری بار جو ہے یہ کیسے اس کو رسپونڈ اور ریئیکٹ کرے گی؟ تھینک یو ویری مچ حیدر مہدی صاحب. آپ کو شاید یقینا علم ہوگا کہ پاکستان میں لیگل فرٹرنیٹی کی جو اسٹرگل ہے اور جدوجہد ہے، آئین کی بحالی سے لے کر آئین کی کنسالیڈیشن تک، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلاء کی جدوجہد بڑی تاریخ ساز ہے اور بڑی تابناک ہے. پاکستان میں وکلاء نے بڑی تابناک اور بڑی درخشاں مثالیں قائم کی ہیں جدوجہد کی. یہ اب ایوب خان کے دور سے لیں تو آج تک کے دور تک آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ جدوجہد کی کنٹینیوٹی رہی ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی طال آزمائی ہوتی ہے، کوئی ایسی آئین شکنی ہوتی ہے، اور تو میرا خیال ہے یقیناً اس کے لیے رد عمل بڑا پریڈکٹیبل ریئیکشن ہوگا لیگل فرٹرنیٹی کا، اور وہ ہوگا کہ they will stand with the constitution, they will stand with the rule of law, they will continue to struggle for the restoration of whatever is dismantled by these things. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں وکلاء کی جدوجہد جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہی ہے. اور ضیاء الحق کے دور میں، یعنی وہ اس سے تاریخ دور انسانی تاریخ میں یا ہمارے سماج میں کیا آیا ہوگا کہ ضیاء الحق کے دور میں لوگوں نے پھانسیاں برداشت کی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، وکلاء نے صحبتیں برداشت کی ہیں، قید و بند کی، اور 8-8 10-10 سال تک ہمارے وکلاء بھائیوں نے یعنی سزائے موت کی کوٹڑیوں میں وقت گزارا ہے. اور میاں جہانگیر صاحب ایک ایسی شخصیت تھے، خدا انہیں مغفرت کرے، میں ان کے کردار کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی ساری جوانی اس نے موت کی کوٹڑی میں گزار دی، اور وہ اسی جدوجہد کے نتیجے میں پھر الٹیمیٹلی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو مجھے یقین ہے کہ وکلاء ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آئین کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو عابد ساقی صاحب، یہ جو جدوجہد کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہم اس قسم کی لائرز موومنٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ چیف جسٹس جو افتخار چودھری کی بحالی کے لیے ہوئی تھی، یا اس سے بھی آپ ایک زیادہ لیول کی جدوجہد دیکھتے ہیں؟ میں یہاں ایک جملہ معترضہ ہے میرا، میں جناب کی اجازت سے عرض کروں کہ لائرز موومنٹ جو تھی افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا ایک ایلوژن تھا جو کریٹ کیا گیا، اور وہ اچھا. ایلوژن کے نتیجے میں
وہ لوئر موومنٹ کا ایلوژن تھا جس کے نتیجے میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ لوئرز موومنٹ جو تھی وہ تھی تو لوگوں کے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ایک نظام عدل و انصاف کی ریفارمیشن کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی وہ منتج ہوئی چند افراد کی ملازمت اور نوکری کی بحالی پر، اور پھر وہ ملازمتوں پر بحال ہونے کے بعد انہوں نے جو گل کھلائے، جو انہوں نے کردار اس قوم کے سامنے اپنا پیش کیا، جس طرح انہوں نے اپنی سیلف ایگرینڈائزمنٹ کو یعنی حاصل کیا، جس طرح انہوں نے ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن کو ویکن کرنے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے جمہوری قوتوں کے گلے پر وہ چھری رکھ کر 5 سال افتخار چودھری صاحب نے جو کار ہے نمایاں انجام دیے، اور پھر ان کی ذاتی جو ایک کریکٹر تھا وہ اتنا کوسچنیبل ہو گیا، ان کے فرزند کے حوالے سے جو کہانیاں آپ تک میرے تک پہنچی، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک سراب تھا، ایک دھوکہ تھا، ایک ایلوژن تھا، اور معصومانہ انداز میں لوگ اس ایلوژن کا شکار ہوئے۔ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا سوائے مایوسی کے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل و انصاف مزید متاثر ہوا۔ وہ بار اور بینچ کے درمیان جو ایک ڈگنیفائڈ ایک ڈسٹینس تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوتے تھے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک فاصلہ رہتا تھا۔ اس تحریک کے نتیجے میں وہ ہمارے سینئر دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اس موومنٹ کے نتیجے میں عدلیہ متکبر ہو گئی اور وکلاء متشدد ہو گئے، تو اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ لہذا میں لوئر موومنٹ کے پیرالل کو کوئی زیادہ یعنی قابل تقریر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس نے اچھائی کی بجائے تاریک پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کیا ہے اور جنم دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے آگے ہمارے ہاں نوجوانوں کی سطح شعور بلند ہوئی ہے، ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، اور لیگل فرٹرنیٹی کو کمپلیٹ اور کمپریہنسو ریئلائزیشن ہے کہ اب ہم نے کسی کا اعلی کار نہیں بننا، کسی کی نوکری اور ملازمت کی بحالی کے لیے جدوجہد نہیں کرنی، بلکہ اعلیٰ تر مقاصد جو ہے ان کو سامنے رکھ کر جدوجہد کرنی ہے۔ اور میری یہ درخواست بھی ہوگی اپنی لیگل فرٹرنیٹی سے اور اپنی قوم سے کہ ہمیں اعلیٰ تر مفادات کے لیے، قومی مفادات کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کا راستہ اپنانا ہوگا۔ ہم پرسن اسپیسیفک جو موومنٹس ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، اور ان سے ہمیں پریز کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ تو اس سے سر 3 باتیں نکلتی ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے بہت کلیریفائی کر دیا کہ یہ جو موومنٹ تھی ایلوژن تھا، لیکن جس تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے اور ایسا ایک ریولوشن نما ایک ہمیں سوشلسٹ ریولوشن نما ہمیں نظر آیا، تو میں اس کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ کیا ہم اسی طرح سڑکوں پہ صبح شام دن رات باہر کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو دیکھا دیکھی قوم میں باقی اور جو محب وطن لوگ ہیں جو رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے؟ یہ مقصد تھا اس سوال کا۔ اس کا امکان تو موجود ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، موبلائز ہو جائیں، اور ایک کسی گریٹر کاز کے لیے پوری قوم اکٹھی اور متحد ہو جائے۔ اس کا امکان تو موجود ہے، اور ہمیں روشن امکانات کی امید رکھنی چاہیے۔ تو عابد صاحب، یہ جو 2 گروپ تھے بار کے، میں نے بہت یہ خوشائن میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھی تھی جس میں آپ اور حامد خان صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ 2 گروپ اب متحرک ہو گئے ہیں، یہ یونائٹ ہو گئے ہیں کہ یار ہم نے پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہم نے لڑنا ہے۔ تو اس کے متعلق تھوڑا بتائیے، یہ جو یونٹی آئی ہے آپ کے دونوں گروپس میں۔ یونٹی میرا خیال ہے ہمارے گروپس میں یونٹی ہائر پرنسپلس کی حد تک تقریباً یونٹی رہتی ہے۔ ہمارے جو پروکیل کنسیڈریشن ہیں، ہمارے الیکشن افیئرز ہیں، ان میں ظاہر ہے ہم نے ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک تفریق کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن as far as the principle of the bar council and bar association concerns، تو میرا خیال ہے اس میں یونانیمٹی ہے، ہماری قراردادیں ہیں، ہم ان کو یعنی مسلسل ایک عمل کے ذریعے ہماری آواز جو ہے وہ ایک مربوط انداز میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو لیگل فرٹرنٹی میں جو اپنی اپنی نمائندہ آواز کو کمپرومائز کرتا ہے، پھر وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں پالیٹکس میں تو کوئی بھی سٹیک ہولڈر اپنی آئسولیشن افورڈ نہیں کر سکتا. تو الٹیمیٹلی جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں بار ایسوسیشن اور بار کاؤنسلز کے بنائے وضع کردہ جو اصول ہیں، ان پر ہم سارے متفق ہوتے ہیں، اور ان کے لیے مشترکہ جدوجہد جو ہے وہ ہوتی بھی رہی ہے، اور آئندہ بھی اس کا امکان موجود ہے. اچھا ثاقب صاحب، یہ دو گروپ تو ہیں، یہ آپ کی بار میں کوئی فوجی گروپ بھی ہے؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جج لوور جوڈیشری میں بھی، جس طرح ہم اب دیکھتے آ رہے ہیں، اور سپیریئر جوڈیشری میں بھی لگتا ہے کہ یا وہ بکے ہوئے ہیں، کوئی اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ان کے آپس میں تفریق نہیں ہے، لیکن تفریق ہے کہ وہ یا کمپرومائزڈ ہیں، یا بلیک میلڈ ہیں، یا بکے ہوئے ہیں، یا کسی کے دھونس میں آ کے وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو یہ کوئی فوجی گروپ ہے آپ کی بار کے اندر جو اتنا طاقتور ہو گیا اور اب ججز میں بھی آ گیا ہے؟ میرے خیال فوجی گروپ تو کوئی نہیں ہے اس طرح کا، نہ بار میں نہ بینچ میں سمجھتا ہوں انڈیویجول کولیبوریشن ہے. اگر کوئی ایک شخص خود کسی طاقت کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہے انڈیویجول لیول پہ، تو ظاہر ہے آپ اور میرے پاس کوئی ایسا اسکریننگ سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی سکروٹنائز کر سکیں اور ان چیزوں کو روک سکیں. تو انڈیویجول کولیبوریشن کی پاسبلٹی تو حیدر مہدی صاحب ہمیشہ موجود رہتی ہے، اداروں میں بھی رہتی ہے، اور قومی سطح پر بھی ہے، اور یعنی عوامی سطح پر بھی موجود ہوتی ہے. لیکن وہ کلیکٹیو کانشیس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. انڈیویجول کولیبوریٹرز جو ہیں وہ اجتماعی ضمیر کی آواز نہیں بنتے، اجتماعی ضمیر کے نمائندہ نہیں بنتے، نہ وہ کہلوائے جاتے ہیں، نہ وہ اس تکریم کو حاصل کر سکتے ہیں جو اجتماعی آواز کو حاصل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آئسولیٹ ایونٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کے اجتماعی جدوجہد کو تھوڑا بہت نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر پامال کرنے کی صلاحیت اور قوت نہیں رکھتے. تو ثاقب صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ انفرادی طور پر یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم نے دیکھا ہے کہ 1958 سے لے کر اب تک جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ پہنچایا ہے فوج اور آمریت نے اور ان کی انٹرونشن نے. لیکن دوسرا جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے، جس نے وہ ایک فرد واحد نے یا 4 ججے نے مل کے یا 6 نے مل کے ہر مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا. اور یہ افتخار چودھری کے بینچ نے تو 3 سال کی مہلت بھی دی، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کے لیے بھی دیا. تو یہ چند افراد، انہوں نے پاکستان کی پوری تاریخ کو تباہ و برباد کر کے ہم یہاں آج پہنچے ہیں. تو یہ انفرادی لوگ اگر کمپرومائز ہو گئے تو پہلے بھی ہم نے دیکھا اور اب بھی ہم سن رہے ہیں کہ مجھے وہ جنرل امجد شعیب نے کہا کہ نواز شریف پاکستان تب آئیں گے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے. اب اس قسم کی جب ہم چیزیں سنتے تو ہم اور آپ کی بات سنتے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری نے ہماری تباہی کی ہے، ان فوجی آمروں کو آنے دیا، کرپٹ لوگوں کو انہوں نے راہداریاں دی. یہ درست بات ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس ریاست کے اسٹیٹ کے کلونیل لیگیسی اور کلونیل کریکٹر کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے چیزیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس اسٹیٹ کو ہم نے 1947 میں جو ریاست ہمیں ملی تھی، اس ریاست کا ڈھانچہ کیا تھا، اس ریاست کی ساخت کیا تھی، اس ریاست کے بنے ہوئے جو ادارے تھے ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، ان کو کن عزائم کی بنیاد پر اور کن تصورات کی بنیاد پر ان کو قائم کیا گیا تھا. کیا آج تک ہمارا کوئی ادارہ، اب 70 سال سے اوپر ہو گئے ہم نے کوئی سیریس اٹیمپٹ کی کہ اسٹیٹ کو ڈی کالونائز کیا جائے اور سوسائٹی کے پیٹرنز کو ڈی کالونائز کیا جائے؟ اب بیسک کویسچن یہ ہے کہ ہمارے جو تمام ادارے ہیں ان کی لیگیسی ہے وہ کلونیل لیگیسی ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو کرتا ہوں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے غدر بھی کہتے ہیں، میوٹنی کہتے ہیں، جیسے سر سید نے بھی اس کو میوٹنی کہا، اور کچھ لوگ آج تک اس کو کہتے ہیں کہ وہ جنگ آزادی تھی. اب جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی سب کانٹیننٹ میں،
جو آج تک لیجسلیشن انفورس ہے. ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے, کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے, باقی جتنے بھی کرمنل پینل لاز ہیں یا سول لاز ہیں, وہ سارے لاز جو تھے وہ 1857 کے کانٹیکسٹ میں بنائے گئے. یعنی ہماری پی پی سی 1960 میں آئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ سارا جو ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا کہ ایک فاتح غیر ملکی قوت یہاں کی مخلوق کو سبجوگیٹ کر کے, اوپریس کر کے, ریگولیٹ کر کے, کنٹرول کر کے اپنے قبضے کو کس طرح مستحکم رکھ سکتی ہے. ہم نے آج تک کوئی سنجیدہ کوشش کی کہ وہ جو 124A-B وہ جو بغاوت کے سیڈیشن کے مقدمات ہیں جو صدیوں سے یہاں کے فریڈم فائٹرز کے خلاف بنتے رہے, وہ آج بھی میرے جیسے اور آپ جیسے فقیر لوگ اگر آواز بلند کرتے ہیں تو وہ انووک کیا جاتا ہے, وہی پینل لا. تو سوال یہ ہے کہ اس ریاست کا کریکٹر کلونیل رہا, فوج کا کریکٹر کلونیل رہا, آرمی نیشنل آرمی نہ بن سکی, ایک کلونیل آرمی کے طور پر آپریٹ کرتی رہی. جوڈیشری ایک نیشنل جوڈیشری نہ بن سکی, وہ ایک کلونیل جوڈیشری کے طور پر آپریٹ کرتی رہی. وہ مولوی تمیز الدین کیس میں انہوں نے اپنی کالونائزیشن کو یعنی ایک مستحکم آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو اپنے گلے کا پھندا بنا کے اس کو انہوں نے قبول کیا, اس کلونیل لیگیسی کو. اور باقی ادارے دیکھیں, بیوروکریسی کا عالم دیکھیں, آپ کی بیوروکریسی اسی سٹرکچر پہ چل رہی ہے. آج بھی ایک عام آدمی کی رسائی وہ اپنے ڈی سی اور اے سی کے دربار تک نہیں ہوتی. اس کو اس دربار تک رسائی کے لیے یا تو کوئی سفارش تلاش کرنی ہے, یا پیسہ استعمال کرنا ہے, یا کسی نہ کسی معتبر سیاسی اور غیر سیاسی سماجی شخصیت کا سہارا لینا ہے, تو تب جا کر اس نے اپنی ایک آواز بلند وہاں اپنی سنوائی اور اپنی نالش جو ہے وہ پیش کرنی. تو سٹرکچر اتنا انٹائر پیپل ہے اور اوپریسو ہے, اور اس میں سے آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اصل پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری اسٹیٹ ڈی کالونائز ہوئی, نہ ہماری سوسائٹی ڈی کالونائز ہوئی. سوسائٹی کے جو سوسائٹل پیٹرن ہیں, جو سوشل ہائرارکی کا جو پیٹرن ہے, وہ وہی ہے جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا. انگریزوں کے جو یعنی فرما بردار طبقات تھے, وہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں آج بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو مختلف ریاستی اداروں کے یعنی اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ سوشل کریکٹر, وہ سوسائٹل پیٹرن نہ سوسائٹی میں تبدیل ہوا نہ اسٹیٹ میں تبدیل ہوا. تو ورچولی وی آر لیونگ ان اے کلونیل پیریڈ with all the colonial antecedents of the colonial administration. تو پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا ہم اس میں توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ایک اٹیمپٹ ہوئی. بھٹو صاحب نے, یہ I must say on the record, کہ بھٹو صاحب نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ ہمیں آزادی نہیں ملی بلکہ ہمیں نیو کلونیلزم کے ایک ویب میں ہمیں انسنیر کر لیا گیا ہے, ہمیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس کا ذکر متھ آف انڈیپینڈنس, ان کی کتاب آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس میں اس کے بڑے واضح ملتے ہیں. اور یہ نیو کلونیلزم کے خلاف ان کی جو جدوجہد تھی وہ پھر اس کو انہوں نے عالمی سطح پر بھی پھیلایا. لیکن انفارچونیٹلی ان کی شہادت کے بعد اس ایجنڈے کو, جو ڈی کالونائزیشن کا ایجنڈا تھا, جو سماج کو اور ریاست کو عوام دوست سماج اور عوام دوست ریاست بنانے کا ایجنڈا تھا, وہ وہیں کا وہیں دھرا رہ گیا. اور ہم مارشل لاؤں کے بعد یہ عوام, یہ مخلوق خدا بے زبان اسی جبر و استبداد کے خلاف آج تک لڑتی آ رہی ہے. ساقی صاحب بہت زبردست آپ نے تجزیہ کیا. آپ نے اپنی عکاسی میں تو اس کے اوپر لکھا ہے کہ ہم کلونیل ہے, فوج بھی کلونیل ہے, وہ 1860 کی, یہ وہ سب کچھ. تھوڑا سا میں ایک بھٹو صاحب کے متعلق آپ نے کہا, میں اس وقت جوان اسٹوڈنٹ تھا, ہم لوگ بڑے میں کبھی ویسے ان کا سپورٹر نہیں تھا نہ. بھٹو صاحب کے زمانے میں اتنی ہم نے فیسزم دیکھی جو کہ انہوں نے جے رحیم کے ساتھ کی, اپنے مراج محمد خان کے ساتھ کی, اور جس قسم کی, اور میں بائی دا وے مارشل لاء فوج میں تھا تو مارشل لاء لاڑکانہ میں کیا. ہم نے وہاں جو دیکھا, جو انہوں نے عجیب قسم کی بربریت, اور یہ جو آج کل تو ویڈیوز بنتی, اس زمانے میں تصویریں بنتی تھی, فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی تھی ان کے پولیٹیکل اینیمیز کی, ان کی عورتوں کی, ان کی لڑکیوں کی, جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو میں نے ایک وہ بھی پہلو دیکھا ہے بھٹو صاحب کا, جو کہ ایک بہت ہی فیسسٹ آمرانہ
بہت ہی ایروگینٹ, اور کبھی بھی وہ کسی کو, اور ایک میں اسے کہتا تھا پارٹ سینٹ پارٹ ڈیول, انفارچونیٹلی دا ڈیول ون. تو خیر بھٹو صاحب کو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں, آئی ایم شیور آپ کی بھی ویوز. I believe in saint part. I believe in saint part. یہ بھی نہیں سیٹ بات, ٹھیک ہے جی, چلے ٹھیک ہے. اچھا آج صاحب, لیکن میرا ایک گلہ ہے آپ سے, اور آپ سے اس لیے کہ آپ ایک چوٹی کے, مطلب میں نے جس سے بھی بات کی کہ میں عابد ساقی صاحب کو لا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ عابد ساقی سے پاک لائر جو ہے نا پاکستان میں نہیں ہے, باقی سارے جو ہیں وہ کوئی نہ کہیں سے بکے ہوئے ہیں, یہ آدمی نہیں بکا ہوا. تو میں اس لیے آپ سے گلہ کر رہا ہوں, آپ اتنے بڑے ایک گروپ کے چوٹی کے لیڈر تھے, حامد خان بھی تھے, یہ آپ لوگوں نے, اسما جہانگیر جیلانی جب وہ زندہ تھی, آپ لوگوں نے کیوں نہیں ریفارم کیا اپنے جوڈیشل سسٹم کو؟ آپ لوگوں نے اتنی بڑی, آپ کے پاس طاقت ہوتی تھی, آپ نے کیوں نہیں اس بار کو اپنے کلونیل لیگیسی سے نکال کے ایک نیشنل بار یا نیشنل جوڈیشری بنایا؟ ایک تو حیدر مہدی صاحب, میں شکر گزار ہوں, آپ نے میری فقیر ذات کے لیے اتنے بڑے بڑے لفظ استعمال کیے ہیں. میں یقیناً اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا, اور میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون. بہت بڑے بڑے لوگ, با کردار لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور ہم نے ان سے روشنی حاصل کی ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا اس سفر میں. باقی آپ کی محبت اور آپ کے بلند لفظوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کی جو ساری کہانی ہے, وہ اس کا پرائمری سورس تو پارلیمنٹ ہے. کہ جتنی بھی ریفارمز ہونی ہیں, لا ریفارمز ہونی ہیں, تو الٹیمیٹلی ان کا جو سرچشمہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ سے ہی وہ سارا کچھ ہوگا, اور اس کے لیے یقیناً ہماری جو جدوجہد ہے لیگل فرٹرنٹی کی, میرا خیال ہے یہ آج تک تو بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے, اور یعنی مارشل لاؤں کے خاتمے کے خلاف بڑی بڑی جنگیں لڑتے یہ سانس چڑھ گیا. بڑی بڑی جنگیں لڑتے لڑتے, ہانپتے کانپتے یہاں تک پہنچے. تو کوئی ایک سینٹی پرویل کر جاتی, پیس آف مائنڈ ہوتا, لوگ مل بیٹھ کے کچھ سیریس ریکنسیڈریشن کر کے چیزوں کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتے, پھر پارلیمنٹ آن بورڈ ہوتی, باقی ادارے آن بورڈ ہوتے, تو پھر یہ امکان ہوتا. میں سمجھتا ہوں اس کا تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے کہ یہ زیادہ وقت ان کا مارشل لاؤں کے گھپ اندھیروں اور تاریکیوں سے لڑتے گزرا ہے, اور بہت کم ایسا وقت آیا ہے جس میں ایک ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن ہوئی ہو, یا جمہوری ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنی آزاد مرضی کے ساتھ فیصلے کرنے کے قابل ہوئے ہوں. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو وہ وقت نہیں پہنچا. اس وجہ سے اگر ہمارے سے کچھ غفلت اور تساہل ہوا ہے, تو میں یقیناً اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں, اور میں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. لیکن اس وعدے اور اس عہد کے ساتھ کہ ہمیں پرو ایکٹیولی لیگل اور جوڈیشل ریفارمز کو ایک نیشنل پروجیکٹ کے طور پر انڈرٹیک کرنا چاہیے, اور اس سماج کو نو آبادیاتی غلامی کی زنجیروں سے. صاحب, یہ جو ریفارم ہے, جوڈیشل ریفارم, اس کے اوپر کوئی مفصل ڈیٹیلڈ کوئی بلو پرنٹ, کوئی وائٹ پیپر, کوئی ڈاکیومنٹ موجود ہے جو کہ ڈرافٹ فارم میں ہو کہ جی یہاں اگر ہم یہ کر دیں تو پاکستان کی جو لوور جوڈیشری اور سپیریئر جوڈیشری کو ہم ٹرانسفارم کر دیں گے؟ ایسا کچھ ہے ڈاکیومنٹ کہیں؟ ایسا کوئی ون گو میں تو نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اٹیمپٹس کی ہیں, اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کوشش کر رکھی ہے. 2-4-10 بندے ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس ایلین جسٹس سسٹم کو کرٹیک اس پہ ڈیولپ کیا ہے, اس پہ بارے میں گفتگو کر رکھی ہے. لیکن اس طرح کوئی کمپریہنسو ڈاکومنٹ اس طرح جنریٹ آج تک نہیں ہوا جو ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتا ہو. لیکن بہرحال لوگوں کے اندر ایک پیاس ضرور موجود ہے کہ موجودہ نظام انصاف ایک زوال یافتہ نظام ہے. کوئی شخص ہمارے 22-25 کروڑ عوام میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اٹھ کے کہہ سکے کہ وہ اس نظام عدل و انصاف سے مطمئن ہے. وہ بھی نہیں کہہ سکتے جو اس کو ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں. ہم جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں, اور
लिटिगेंट तो बिल्कुल ही विक्टिम है सारे जुल्म के निज़ाम का। तो कोई शख्स भी मुतमईन नहीं है इस निज़ाम से जो मौजूदा निज़ाम अदल इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह मुतफ़्फ़िन हो चुका है और अब इसको उखाड़ के कोई असर नौ कोई एक नेशनल कैरेक्टर के साथ, डीकॉलोनाइजेशन मिशन के साथ, यहाँ की मखलूक खुदा को सिटीजन समझते हुए और शहरी और दस्तूर के बाहमी ताल्लुक को समझते हुए यहाँ की रिफॉर्म्स होनी चाहिए और वो सारे ओप्रेसिव लॉज जो कॉलोनियल लेगेसी है उन सारों को फोर्थ विद इरेडिकेट किया जाए और स्टैट्यूट बुक से आउट किया जाए। ये एक अटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमें ये कानून बड़े अच्छे लगते हैं जिसके नतीजे में हम दूसरों को कुचल सकते हैं। जब हम खुद इसके विक्टिम होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये कानून नाइंसाफी पर मबनी, इसको तब्दील होना चाहिए। एक कंसिस्टेंट जो अप्रोच है, कंसिस्टेंट अप्रोच, वो हमारे यहाँ उसका फुकदान है, उसकी कमी है। शायद उसकी वजह है कि हम बेसमती के आलम में हैं और आज तक कोई हमें डायरेक्शन नसीब नहीं हो सकी और टामक टोइयां मार रहे हैं हम तमाम हालात में। साकी साहब, ये मैं कंसल्टेंट रहा हूँ, बड़े मैंने कंसल्टिंग की है बड़े 30-35 साल से। जो रिफॉर्म अगर कहीं चेंज लाना होता है उसके लिए सबसे पहले होता है कि आपके पास एक रिफॉर्म डॉक्यूमेंट हो कि यार ये चीजें करनी है, और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना वो दूसरा फेज है। तो ये आपने जो बात की सही है, लेकिन ये रिफॉर्म डॉक्यूमेंट अगर है नहीं और हम 75 साल के बाद भी, मैं एक चोटी के वकील से पूछ रहा हूं कि यार ये कोई रिफॉर्म डॉक्यूमेंट है, और आपने कहा कि नहीं नहीं है लेकिन लोगों ने मुख्तलिफ की है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं, कम से कम इसकी इब्तिदा ऐसे करें कि आपकी फ्रेटर्निटी में जो 20-25 चोटी के लोग हैं वो बैठे, कम से कम एक ये रिफॉर्म डॉक्यूमेंट तो बनाएं कि यार ये लॉज निकालें, इनकी जगह ये होगा, ये ज्यूरी सिस्टम आएगा, ऐसे होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बताएं। पहले तो बताएं कि क्या चेंज होना है, फिर होगा कैसे चेंज होना है। कम से कम ये चीज तो इसको लेके आगे बढ़े कि फिर पॉलिटिकल जब लोग आए तो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि भाई इस एजेंडा को लेके आगे चलें। दुरुस्त बात है आपकी, इसके लिए संजीदा कोशिश करने की जरूरत है और मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं कि मैं अगर इसके लिए कोई एक ईंट भी रख सका तो उसके लिए मैं शुरुआत जरूर करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2-3 आखिरी सवाल अपने आबिद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, और मैं मानता हूं कि ये प्रॉब्ली रिफॉर्म के एजेंडा में है, लेकिन ये किस्म की बंदर बांट हमें लगती है। किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी के चाचे का बेटा, किसी के फलाने की, ये इस तरह करके अपने लोग ला के बीच में बिठा देते हैं। और ये इसको कोई इमीडिएट कोई तरीका नहीं है कि इसको रिफॉर्म किया जाए? नहीं, इसका तरीका है। देखें, पहले जो तरीका था 1973 के आइन में वो जरा मुख्तलिफ था। उसके बाद फिर आर्टिकल 175A में अमेंडमेंट आई, ये 18वीं तरमीम के जरिए, और उसमें कोशिश की गई चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जजेस जो है दे आर इन मेजॉरिटी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक नॉमिनल प्रेजेंस है। they hardly can reject the proposal generated by the judiciary. उस वजह से जाहिर है ये एक कंसोर्शियम बन गया है जजेस का। ये माफिया है सर, माफिया। दिस इज सेल्फ सर्विंग कंसोर्शियम, आप इसको जो मर्जी कह लें। तो वो उस बुनियाद पे सारी अपनी पसंद और नापसंद के मामला चलाए जाते हैं और असल में फिर ये वही कॉलोनियल एलिटिज्म है। इसमें बात फिर वही है कि मैंने अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को एक पैटर्नेज के जरिए अपने साथ जोड़ के अपनी उस लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने वो हथकंडे इस्तेमाल करने हैं। और यही पैटर्न इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ और इन एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी यही ऑपरेटिव है। सिस्टम वही ऑपरेटिव है कि मैंने अपने आप को, अपने आने वाली नस्लों को मैंने कैसे महफूज करना है, वो क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप जो कॉलोनियल लेगेसी है उसकी मुताबिक चलाया जा रहा है। रियासत के अंदर मौजूद भी लोग उसी तरह ऑपरेट, बाहर से जो अंदर दाखिल होते हैं फिर वो उसी सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं। तो हकीकत ये है, देखिए मैंने एक बारहा कहा कि ये जो सुपीरियर जुडिशरी है इसमें लोगों की इंडक्शन का तरीका कार होना चाहिए। तो आप ओपन पब्लिक हियरिंग करें,
لوگوں کو انٹرویو کریں, پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہو جو ان کی اوپن پبلک ہیئرنگ کرے, لوگ ان کے بارے میں سوال پوچھ سکیں, سوال کر سکیں. اب آپ نے اس آئین کے تحفظ کے لیے ایز اے کسٹوڈین آف دی پیپلز رائٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آپ نے ایک کو جج اپوائنٹ کرنا ہے. اب اس جج کی اپنی کوئی پارلیمنٹری سینسیبلٹی ہونی چاہیے, اس کی کوئی ڈیموکریٹک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اس کی کوئی پیپل کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کا کوئی کریکٹر ہوگا یار اس نے آئین کے لیے اس کو سمجھ کے کسی وقت زندگی میں کھڑے ہو کر کوئی سیکریفائس کیا ہے یا کم از کم کوئی آواز بلند کی ہے, تو اس شخص کو آپ جج لگائیں تو یہ پاور کو, پریشر کو یعنی برداشت کر سکے, برداشت کر سکے. تو آپ اگر ایسا طریقہ کار وضع نہیں کریں گے اور اپنی رشتہ داروں کو, اپنے اقربا کو, اپنے دوستوں یاروں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ ججز لگائیں گے, الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ہم بھگت رہے ہیں, وہ ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ بیسک ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ساتھ, ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن کے ساتھ انٹلیکچوئل کمٹمنٹ ہونی چاہیے جج بننے سے پہلے اس شخص کی. He shall be intellectually faithful to the provisions of the Constitution. میرے پاس ساقی صاحب ایک یہ کتاب ہے جسٹس جواد خواجہ صاحب کی, Slaughtered Without a Knife 16 Years a Judge. پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے؟ نہیں, میری نظر سے نہیں گزری. سر اس کو ضرور پڑھیے گا. خیر آپ تو جانتے ہوں گے خواجہ صاحب کو. اس کے اندر مجھے تو ڈپریشن ہو گئی, بیکاز جو آپ باتیں ابھی کر رہے ہیں انہوں نے لکھ کے بتائی اور مثالیں دی ہیں کہ کیسے کیسے لوگ جج بنے اور انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی. تو ساقی صاحب اب موجودہ حالات پہ آتے ہیں. ایک کیس سب جوڈس ہے لیکن میں اس کے اوپر آپ کی یہ نیب لاز جو چینج کیے گئے اور ایک تھریش ہولڈ بنا دیا کہ جی اس سے اوپر کرپشن ہے, اس سے نیچے کرپشن نہیں ہے, یہ تو ایک پیورلی فنڈامنٹل رائٹس ہے, اس لیے کہ یہ پیسہ قوم کا پیسہ ہے جو یہ چوری کرتے ہیں. تو یہ کیس میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے ان لوگوں کو یہ تصور کرنا کہ یار یہ تو بالکل فنڈامنٹل رائٹس اور آئین کے بالکل خلاف ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. حیدر مہدی صاحب میں عرض کروں, میرا ایک اس پہ بڑا ڈفرینٹ ویو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں درجن بھر سے زائد قوانین بنائے گئے 1956 سے لے کر آن ورڈ پولیٹیکل کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی کے, ٹھیک, اور پولیٹیکل اپوننٹس کی وکٹمائزیشن کے لیے وہ پچھلے 50-60 سال سے یہ سارا یہ دھندا چلایا جا رہا ہے. دیکھیں اگر آپ نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور جسٹ طریقے سے کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے تو اس کے لیے کوئی لیگل سسٹم بھی تو جسٹ ہونا چاہیے. اب نیب لا 1999 میں بنائے گئے تھے, تو یہ مشرف نے, یہ کون سے ریپرزینٹیٹیو لا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک آرڈیننس کے ذریعے بنائے گئے قوانین. اس ملک دو قسم کے قوانین ہیں حیدر صاحب یہاں. کچھ قوانین ہیں جو ہم نے انہیرٹ کیے بائی دا کلونیل ماسٹرز, اس کو ہم نے آج تک گلے سے لگایا ہوا ہے. باقی جتنے بھی ہم نے لیجسلیشن کی ہے وہ 80% لیجسلیشن وہ ہے جو نان ریپرزینٹیٹیو رجیمز نے کی ہے, ماشاءاللہ آرڈیننسز کے ذریعے کی ہے, اور وہ ہمارے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا متعفن نظام عدل و انصاف ہے, اس لیے کہ کلونیل انہیریٹنس لیجسلیشن اور نان ریپرزینٹیٹیو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہونے والی قانون سازی, اس کی کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ لیگیلٹی تو ہو سکتی ہے کسی شے کی, بٹ لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے. لیجیٹیمیسی بہت اعلیٰ. بغیر اب کوسچن آف لیگیلٹی از ڈفرنٹ فرام کوسچن آف لیجیٹیمیسی. بالکل بالکل کوسچن کو تو لے کے پھر رہے ہیں جی, لیکن سوال یہ ہے وہ آئین اور قانون جو بنایا ہے یہ لیجیٹیمیٹ طریقے پہ آیا ہے, جس کی کوئی تقدیس و تکریم ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا میں بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ 99 کا نیب لا اتنا ظالمانہ اور اپریسو تھا کہ بڑے بڑے معصوم لوگ جو ہیں ان کو خودکشیوں پر مجبور کیا گیا. لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس قانون کو پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا گیا. اور یہ ایک یعنی نیب لاز کے ذریعے ایک ایکسٹورشن اور رینسم کی ٹریڈیشن اسٹیبلش کی گئی, اور بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو 90 دن کے اندر آپ نے تاریخ کو بند کر لیا, اور وہاں سے پھر ان کے اثاثوں میں سے پیسے آپ نے ان سے لیے. دیکھو دس از ناٹ اے فیئر. کسی نے لوٹ مار کی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ان اے جسٹ اینڈ فیئر مینر. اگر کسی
کیا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, تو پھر آئین اور قانون کی کیا پھر وقت رہ جاتی ہے؟ پھر تو مائٹ از رائٹ ہے, جو چاہے وہ جس کو مرضی اکھاڑ پچھاڑ کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے لاز پاکستان کی تاریخ میں یہ پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف استعمال کیے گئے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال, ان کی کوئی تقدیس اور تکریم نہیں ہے, اور یہ نان ریپرزینٹیو ہیں, یہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے, اور میں ان کو قطعاً بھی جسٹس پر مبنی اور انصاف پر مبنی شمار نہیں کرتا. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب لاز چونکہ یہ شاید لیگل ہوں, لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن اس طرح نہیں کہ اس کو آپ یوز کریں بلیک میلنگ کے لیے, ایکسٹورشن کے لیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, تو اس سے ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ نکلی ہے جو آپ نے ابھی بات کی ساقی صاحب, وہ یہ ہے کہ فوج کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, فوج کے کسی جرنیل کی نہیں ہوئی کہ جی ان کو آپ نہیں لا سکتے اکاؤنٹیبل, آپ ججز کو نہیں لا سکتے اکاؤنٹیبل. یہ کیسے اس کو ہم ختم کریں گے کہ جج جو ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ایک امریکہ سے ایک ویلتھ مینیجر نے فون کیا, ان کے پاس ایک سرونگ میجر جنرل کچھ سال پہلے آئے, $150 ملین ان کے پاس تھے کہ جی یہ میرے لیے انویسٹ کریں. $150 ملین ساقی صاحب. تو یہ ان ججوں کی کیسے, ان جرنیلوں کی کیسے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا, ان کے اثاثے کہاں سے آئے, ان کے بچے اتنے امیر امیر یونیورسٹیوں میں, آج کل کے جرنیلوں کے بچے ایٹن میں پڑھ رہے ہیں, ہیرو میں پڑھ رہے ہیں, تو یہ کیسے ہوگی سر ان کی؟ دیکھیں آپ, وہ ایک جب یہ نیب لا آیا تھا, نیب لاز آئے تھے نا, تو اس کو چیلنج کیا. اسفندیار ولی کیس بڑا مشہور ہے. جی جی. اسفندیار ولی کیس میں یہ جوڈیشری نے, یہ آپ کے بڑے معتبر جج صاحبان اس میں شامل تھے, انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں جی ہمارا تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, لہذا ہم تو نیب لا کے تحت ججز کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. جی کہ آرمی کا اپنا ایک ڈسپلن ہے جی, آرمی ایکٹ ہے, اس کے رولز ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا اپنا ایک انٹرنل میکینزم ہے. لہذا انہوں نے کہا جی کہ نیب لاز کی ڈومین میں ججز اور جنرلز جو ہیں دے آر ایکسکلوڈڈ فرام دی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. واہ 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 واہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نیب لا صرف سویلینز کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جو ریئل کلپریٹ ان کے خلاف تو کوئی, اور پھر یہ سارے راگ الاپتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کلاس کے خلاف. پولیٹیکل کلاس کو چونکہ یہاں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بہت بڑی منصوبہ سازی کی گئی ہے. سیاسی لوگوں کی کردار کشی کرنے کے لیے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار پیدا کیے گئے ہیں, بڑے بڑے دانشور پیدا کیے گئے ہیں, جن کا کام 24 گھنٹے یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگوں کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور باقی لوگوں کے بارے میں وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ پالیٹکس ہے. جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا پولیٹیکل ورکر ہے, اس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی شاید سکون کا نہ آتا ہو, جتنی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جتنی اس کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. باقی لوگ کیا کرتے ہیں, 9 to 5 آئے, اس میں سے چائے پینی ہے, اس پہ دوستوں کو فون کرنے ہیں, گھر والے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانی ہے سرکاری فون سے. اب یہ پہلے یہ کلچر رہا ہے, لیکن اب تو چلو موبائل آ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے پولیٹیکل کلاس کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے, یہ بھی ہماری ایک ٹریجڈی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ساری پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ بینکرپٹ ہے. اس میں بڑے کریکٹر والے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں, بڑے کانشیس والے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہے یعنی دیکھیں. تو میں پھر آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں کہ دیکھیں یہاں کی جو مقتدر طبقات ہیں, مقتدر طبقات نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا نہ کوئی قانون بننے دیا ہے, اگر کوئی بنا ہے تو اس پر نہ ہی کبھی عمل درآمد ہونے دیا ہے. تو دیکھ کوشچن ہے پبلک اویئرنیس کا, یہ پبلک ریزنٹمنٹ کا, اور پبلک پروٹیسٹ کا, اور پبلک پارٹیسپیشن کا, کہ لوگ کھڑے ہوں. تاریخ میں لوگ کھڑے ہوتے تو تبدیلی آتی. لوگ کھڑے ہوں, لوگ کہیں کہ ہم نے اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لے کے آنا ہے, جس میں سارے لوگ بلا تفریق اکاؤنٹیبل ہوں گے, تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. صاحب
لوگ کھڑے ہوں گے. ہم نے جو ماس موومنٹس دو میں نے میرے زندگی میں ہوئی ہیں، ایک بھٹو صاحب کی جو تھی جب وہ آئے تھے، اور ایک ہم نے اب دیکھی ہے جو کہ عمران کے سپورٹ میں موومنٹس آئے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ موومنٹ اتنی اس کے اندر طاقت ہوگی، اور اس لیے میں بار کی طرف آپ کی طرف، آپ لوگ بہت متحرک ہیں اور آپ نے دکھایا ہے کہ آپ کی کتنی پاور ہے اور آپ کس طرح بڑے بڑے ستونوں کو آپ ہلا کے دنیا سے، یہاں سے، اس ملک سے باہر پھینک سکتے ہیں. تو بار کے ساتھ بہت ہوپس ہیں پاکستان کے لوگوں کی، اس لیے کہ بار متحرک ہے، آرگنائزڈ ہے، ڈسپلنڈ ہے، ان کا ایک لیڈرشپ سٹرکچر ہے، اور لوگ متحرک نہیں ہیں. تو ان دونوں کا کمبینیشن اگر ہوگا نا ساقی صاحب، آپ جیسے لوگوں کی لیڈرشپ کے انڈر، تبھی جا کے یہ جو بڑے بڑے بت اور ستون ہیں اور یہ جو سیکرڈ کاؤز ہیں، ان کو گرایا جائے گا، توڑا جائے گا. انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور عوام کی شمولیت کے ساتھ ہم اپنے اعلیٰ تر قومی مقاصد کے لیے اور یہاں کی مخلوق خدا کی نجات کے لیے، ایمنسیپیشن کے لیے، ان کے رائٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کی عزت نفس کے ساتھ زندگی کے امکان کے لیے، اور معاشی انصاف کے لیے، جو سب سے بڑی بات ہے. میں بالکل بالکل بات کرتے ہیں جسٹس ایک ایبسٹریکٹ لفظ ہے اس وقت تک جب تک اس میں معاشی انصاف کا تصور شامل نہ ہو. بالکل بالکل معاشی انصاف کے بغیر انصاف ممکن ہی نہیں. بالکل. اچھا، اور انصاف کے لیے ہمیں بار ایسوسیشنز کو اور قوم کے متحرک دھاروں کو یکساں آواز بلند کرنی چاہیے، اور ظلم اور استحصال کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. ساقی صاحب آخری سوال. یہ ابھی ڈار صاحب جا کے ملے ہیں 6-8 کاروباریوں کے ساتھ، آصف منیر سے جو آرمی کا جرنیل ہے. یہ ایک اتنی شرم کی بات ہے کہ ہم کہ جی ایک سویلین حکومت ہے، اس کا وزیر ہے گریڈ 22 کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو اس کے دفتر میں جا کے 3.5 گھنٹے جا کے کہتا ہے کہ جی یہ معاشی حالات پاکستان کے یہ ہم قابو کر لیں گے. یہ جو سوچ ہے ان جرنیلوں کی، جو ان کے اندر ایک فرعونیت ہے، اور جو یہ اس قسم کے سیاسی میں ان کے لیے لفظ کیا استعمال کروں، آپ کی اردو میرے سے بہتر ہے، جو سیاسی کمینے ہیں، یہ پلوٹوکریٹس ہیں، کلیپٹوکریٹس ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں. یہ انہوں نے حکومت صرف اس لیے آئے کہ یہ پیسہ کمائیں، غریب کا خون چوسیں، اور یہ دو ملے ہوئے ہیں. کوئی سو موٹو نہیں لے کہتا ہے سپریم کورٹ میں کہ بھائی تم وزیر خزانہ ہو، تمہاری کیا مجال کہ تم جاؤ آرمی چیف جو تم سے ماتحت 3 لیول نیچے ہے، اس کے پاس جا کے تم اپنی ایڑیاں چٹکاؤ اور جا کے اس کی خدمت پیش کرو، اور ان کو بلائیں کہ تم کیوں گئے ہو. یہ ایسے ہم کر نہیں سکتے. کاش یہ ایسا ہو سکتا، لیکن یہ نیشنل کریکٹر جو ہے پولیٹیکل کلاس کا، میرا خیال ہے یہ اس کی ڈیفیشنسیز ہیں. اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں بہت لمبے عرصے تک یہ پولیٹیکل کلچر کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے، اور ایک ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن کے ذریعے کوئی متحرک جمہوری سوچ رکھنے والے نمائندے پارٹیز کے اندر سے بھی آگے نہیں آئے. تو یہ یعنی اوپر خاندانی نظام کے تحت چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، اور وہ جو سرچشمے تھے شعور کے اور جدوجہد کے، جو نیچے سے اوپر تک جا کے پارٹیز میں اپنی جگہ بناتے اور پھر وہاں اپنے کریکٹر کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ چینلز بند کر دیے گئے، وہ چینلز آپریشنل نہیں رہنے دیے. تو یہ کیا درالمیہ ہے ہمارا، اور شاید اسی وجہ سے آج ہم نے شب ماتم گزاری ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس سے نکلنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، شعور کی سطح بلند کرنے کی ضرورت ہے. عوامی حمایت کے بغیر کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہمیں نے پھر اسی راستے پر چلنا ہے جو تاریخ کے اندر ایک مسلمہ تبدیلی اور انقلاب کا راستہ ہے، اور وہ ہے عوامی شراکت کا راستہ، وہ ہے شعور کی سطح بلند کرنے کا راستہ، وہ ہے با کردار ہو کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھی زندگی اور اچھا مستقبل چھوڑ کے جانے کی جو سوچ ہے. تو اگر یہ وہ جو نہیں تو پھر معاملات اسی طرح تاریکی میں ہم یعنی گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہم اسی طرح بے سمت چلتے رہیں گے.
تو یہ جو موجودہ تحریک لوگوں کی نکلی ہے، جو ہم لاکھوں میں لوگ دیکھتے ہیں پچھلے 10-11 مہینے میں، جس کے عکاسی ایک قسم کی عمران خان کر رہا ہے، پی ٹی آئی کی جماعت کر رہی ہے، لیکن ایک عام آدمی بھی ہے وہ بھی نکل جاتا ہے سڑکوں پہ، اور شعور اتنا آ گیا ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ عامرانہ ہے، یہ ہم سمجھتے تھے ہماری دوست ہے، لیکن سب سے بڑا ڈاکو ڈکیت جو ہے یہ فوج ہے، سب سے بڑے جو انہوں نے ہمارے پر کاری ضرب لائی یہ ہے، ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے۔ یہ جو شعور آ گیا ہے اور یہ جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، اس سے آپ کو کچھ امید پڑتی ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے؟ جی بالکل امید میں رکھتا ہوں، اور امید کے بغیر تو پھر دنیا ہی قائم نہیں رہ سکتی، اور ہم تو انقلابی آج تک یعنی اچھی دنیا بسانے کا خواب لے کر چل رہے ہیں اور زندہ رہ رہے ہیں، تو میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ جدوجہد کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جو شعور دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اتنا دم خم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے لائرز کے ساتھ مل کر؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک پارٹی کی صرف بات اگر ہوگی نا تو پھر شاید نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ اچھا، صرف پی ٹی آئی کا سیکٹر جو ہے وہ صرف اس معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتا، اوکے، اس کے اور لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہے اکراس دا پارٹیز فرام ویریس سیکٹرز آف دا سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے چاہیے، اور میرا خیال ہے شاید اس کی کوئی وسیع تر شکل بننی چاہیے، اس کی کوئی چاہیے تو پھر ہم کہیں جائیں گے، ورنہ صرف ایک پارٹی کی تقسیم میں تو ظاہر ہے میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا فالوور نہیں ہوں، اوبویسلی میرے لیے پی ٹی آئی کا ڈسپلن جو ہے یا اس کے جو پرنسپل ہیں وہ شاید میرے لیے فالویبل اٹریکٹیو نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم ہائر پرنسپلز کی بنیاد پر پارٹی لائن سے ہٹ کر ایک قومی سوچ کے ساتھ ایک بڑے مقصد کے لیے جڑیں تو پھر تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ تو ذاکر صاحب، بفور یو لیو، ہمیں شخصیات ہی دیکھنی پڑتی ہیں، بیکاز موومنٹ کے آگے شخصیات ہے۔ عابد ساقی کو کیوں بلایا؟ بیکاز کہ یہ ایک شخصیت ہے جس کا ایک بہت زبردست، جن کا ماشاءاللہ ایک رتبہ ہے، تو اس لیے بلایا نا میں نے آپ کو۔ میں نے لائر نہیں بلایا، میں نے عابد ساقی صاحب کو بلایا۔ تو جب میں شہباز شریف کو دیکھتا ہوں، نواز شریف کو دیکھتا ہوں، ان کی کرپشن، ان کی ذاتیات، ان کی اخلاقیات، آصف زرداری کو دیکھتا ہوں، پھر ان کی موروثی سیاست میں دیکھتا ہوں، بلاول بھٹو کو دیکھتا ہوں، مریم کو، تو میں ان کو، ان شخصیات کو اس سیاسی دائرے میں ڈال نہیں سکتا کہ جن کے ساتھ سے آپ کو کوئی خیر کی امید ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا یہ نقطہ نظر ہے، میں اس سے مؤدبانہ اختلاف رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی بہرحال ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ایک پولیٹیکل لیگیسی کو ہولڈ کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی سے بڑی قربانیاں سیاسی میدان میں اس ملک میں کسی نے نہیں دی، اور اس کو صفحہ ہستی کے مٹانے کی تمام کوششیں ثابت نہیں ہوتی، لیکن اس کی لیڈرشپ میں کچھ ایفیشنسیز ہیں، میں اس کو جسٹیفائی نہیں سمجھتا، اس کے اندر 1000% اس کی امپروومنٹ کی پاسبلٹی موجود ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ کام ہم نے کرنا پھر پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہے، یا تو ٹھیک، پھر کوئی خونی انقلاب آئے گا، خونی انقلاب کے لیے تو ہمارا کوئی دستہ کوئی کیڈر تیار نہیں ہے، ہمیں الٹیمیٹلی اپنی تمام جدوجہد جو ہے وہ کسی نہ کسی جمہوری راستے سے پڑے گی۔ جمہوری راستے کے لیے ہمیں سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو باشعور طبقہ جڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی ایک لیول پہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا ایک باشعور طبقہ ہے، ان کو اکٹھے ہو کے ایک شکل بنانی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی پارٹیز کے اندر بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں، وہاں بھی وہ جو فیوڈل اور انڈسٹریل انفلوئنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ریموو کر کے وہاں بھی اپنی جگہ بنائیں۔ الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو ڈو دس تھرو اے پولیٹیکل پروسیس اینڈ تھرو پولیٹیکل پارٹیز، اس کے علاوہ ہمارے بالکل کوئی آپشن نہیں۔ اس بالکل لیے صحیح ساقی صاحب۔ تو جی جی پلیز بولیے۔ میں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے لیے میں توہین آمیز الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے سے اجتناب کرتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک ہے،
साकी साहब बहुत शुक्रिया, 3 बातें बड़ी क्लियर निकली हैं। एक तो ये है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, उसके लिए कोई एक मुस्बत हमें दस्तावेज़ बनानी पड़ेगी कि जी ऑल इंक्लूसिव कि ये क्या होगा। दूसरी बात आपके साथ निकली है कि जी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट के बगैर जो है ये इनकलाब जो है ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं आ सकता। और तीसरी जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात है कि जो सबसे बड़ा किला फ़तह करना है, वो फतह करना है जो कि हमारे सामने शायद अगले चंद हफ्तों में आ जाए कि ये जो फौजी आमिर हैं ये किसी किस्म का मार्शल लॉ टेक्नोक्रेट और ये करें, तो उसके अंदर बार को और लोगों को मुतहरक होकर बाहर सड़कों पे निकलना पड़ेगा और तब तक वापस नहीं जाए जब तक ये बुत ना तोड़ा जाए और इस किले को फतह ना किया जाए। इंशाअल्लाह हम आपकी तवक्को पे पूरा उतरेंगे और ये कौम भी आपको मायूस नहीं करेगी। इंशाअल्लाह। आबिद साकी साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने एक रिवॉल्यूशनरी जो है ये रिवॉल्यूशनरी हैं साकी साहब, ये दिल में गरीब का दुःख रखते हैं, ये सोशलिस्ट हैं मेरी तरह, ये बिल्कुल मसावात में बिलीव करते हैं और शायद यही इनका जो मसावात का जो वो है इनका जो पैशन है और लव है, इसी वजह से ये एक खास एक सियासी पार्टी के साथ है और बिल्कुल इनकी वो इनकी अपनी आई एम श्योर बड़ी सोचे समझे तरीके से होंगी। तो फैसला आपके पास है। साकी साहब को हम अगली नशिस्त में बुलाएंगे और हमने स्पेसिफिक रिफॉर्म्स की इनसे बात करनी है, बिकॉज अब इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है इसको ये स्पीयर हेड करेंगे। तो साकी साहब आज की नशिस्त पॉज करते हैं, अगली नशिस्त में स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे करेंगे, सीपीसी पे करेंगे, पीपीसी पे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के जंग लड़ने वाले आबिद साकी साहब जैसे मुजाहिदों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।